بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں صبر، استقامت اور شکر گزاری کی عظیم مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے زندگی میں کیسی مشکلات اور آزمائش کیوں نہ آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الصاد میں آیا ہے اور مزید تفصیلات اسلامی روایات میں ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا تعلق شام یا اردان کے علاقے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ نہایت امیر و کبیر تھے، آپ کے پاس وسیع مال و دولت، منشی اور زمینیں اور نوکر چاکر تھے۔ آپ کی بڑی تعداد میں اولاد تھی اور آپ کو اللہ نے صحت مند جسم بھی عطا کیا تھا۔ آپ اللہ کے نبی تھے اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تاکہ آپ کے صبر اور ایمان کا امتحان لیا جا سکے۔ اس آزمائش میں آپ کی صحت، دولت اور اولاد سب چھین لی گئی۔ اسلامی روایات کے مطابق ایک دن اللہ تعالیٰ نے شیطان سے گفتگو کی اور ایوب علیہ السلام کے صبر اور ایمان کا ذکر کیا۔ شیطان نے دعویٰ کیا کہ ایوب صرف اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے اجازت دی کہ شیطان ایوب کو آزمائے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں۔ اولاد اور دولت کا چھین لینا۔ سب سے پہلے آپ کی ساری دولت اور مال و اسباب چھین لی گئی۔ آپ کے منشی، زمینیں اور کھیت سب تباہ ہو گئے اور آپ کی تمام اولاد ایک حادثے میں جان بحق ہو گئی۔ آپ مکمل طور پر متحاج ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی چھین لی۔ آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کا جسم ضعیف اور کمزور ہو گیا اور روایت کے مطابق آپ کے جسم پر زخم اور کوڑے ہو گئے۔ آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی کے، جو ان کے ساتھ وفاداری اور محبت سے خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان تمام مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی اپنے ایمان میں کوئی کمی آنے دی۔ آپ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے اور اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرتے رہے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں: اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بھی اس کے عظیم صبر کی مثال ہے، کیوں نہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے حالت پر نا امیدی کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ سے رحمت کی امید رکھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی آزمائش کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو ایک ٹھنڈا اور صاف چشمہ زمین سے پھوٹا، جس کی وجہ سے آپ نے غسل کیا اور اس پانی کو پیا، جس سے آپ کی صحت واپس آ گئی اور آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور انہیں ان کے گھر والوں اور ان کے ساتھ جیسی اور عطا کی، اپنی رحمت سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ صحت یاب کیا اور آپ کو آپ کی کوئی ہوئی دولت اور اولاد سے بھی نوازا۔ آپ کے مال و اسباب واپس مل گئے اور اللہ نے آپ کو مزید اولاد عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے دوران آپ کی بیوی نے بہت صبر اور وفاداری سے آپ کا ساتھ دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت خراب ہو گئی اور آپ کے جسم پر کوڑے نکل آئے تو آپ کی بیوی نے آپ کی خدمت کی اور آپ کا مکمل ساتھ دیا۔ وہ آپ کے لیے رزق کماتی اور آپ کی خدمت بحال کرتی رہی۔ ایوب علیہ السلام کا قصہ نہایت اہم اور یہ صبر و استقامت کی بہترین مثال ہے، جس سے ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا اللہ کے نزدیک عظیم عمل ہے۔